الحمد للہ رب العالمین نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹو، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہ گار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام ارشاد فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جان جو اطمینان پا چکی، اے وہ دل جو اطمینان والا بن چکا، اے وہ نفس جو مطمئنہ کے مقام پر فائز ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اسے مخاطب ہے، ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو لوٹ آ میری طرف اس طرح سے کہ تو مجھ سے راضی اور میں تجھ سے راضی۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، نفس اللہ کی مخلوق ہے۔ جان کو بھی نفس کہا گیا ہے، دل کو بھی نفس کہا گیا ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نفس کو حکم فرمایا، اے وہ نفس جو اطمینان والا بن چکا، لوٹ آ میری طرف۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے نفس کی تین حالتیں ہیں۔ سب سے پہلے نفس امارہ، یہ وہ نفس ہے، یہ وہ جان ہے، وہ جو دل ہے جس کے بارے میں نفس امارہ کا ذکر کرتے ہوئے علماء کرام فرماتے ہیں جو اللہ کا نافرمان ہے، گناہ پر سکون پاتا ہے، نیکی پر بے قرار ہوتا ہے، یہ گناہ کی دعوت دیتا ہے، گناہ کی رغبت رکھتا ہے۔ یہ نفس امارہ یا تو کافر کا نفس ہے یا وہ کلمہ گو جو اللہ کے دین سے دور ہو گئے، اللہ کے دین کو پیٹھ دکھا دی، قرآن پاک کی محبت دلوں سے نکل گئی، نیکی کی طلب نہیں ہے، گناہ کی طلب ہے، گناہ کی چاہت ہے۔ جو ایسے نفس کا مالک ہے، جو ایسے دل کا مالک ہے، اسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ اس نفس کے بارے میں اللہ کے نافرمان نفس کے بارے میں اللہ کا عذاب ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اس نفس سے نکلیں۔ دوسرا نفس، دوسرا دل، دوسری جان وہ ہے جس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اللہ کا بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، گناہ سے پیچھے ہٹتا ہے، اللہ سے ڈرنے لگتا ہے، یہ نفس امارہ سے نکل کر نفس لوامہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب اس کا حال یہ ہے کہ جب اس سے گناہ ہو جاتا ہے، اس کا دل بے تاب ہوتا ہے، دل بے قرار ہوتا ہے، اس کے قلب میں شرم پیدا ہوتی ہے، اس کا دل اللہ سے ڈرنے لگتا ہے،
یہ نفس امارہ سے نکل کر نفس لوامہ میں داخل ہوتا ہے، یہ کس طرح سے بنتا ہے؟ میرے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، پہلے گناہ کا طالب تھا، گناہ پر لذت پاتا تھا، گناہ کی رغبت رکھتا تھا، لیکن قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے دل میں اللہ کا خوف آیا، اللہ کا ذکر کرنے سے دل میں اللہ کا خوف آیا، نیکی کرنے سے اللہ کی طرف رجوع ہوا۔ یہ سب چیزیں نیک صحبت سے حاصل ہوتی ہیں۔ جب بندہ اللہ کے صالحین بندے کی صحبت کو اختیار کرتا ہے، وہ اللہ کے صالح بندے قرآن پاک کی تعلیم سے، اللہ کے ذکر سے اس کے باطن کو پاک کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ جب بندہ اس تعلیم پہ عمل کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، سنت کی اتباع کرتا ہے، قرآن پاک پر عمل کرتا ہے، اس کے دل کی سیاہیاں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے قلب میں ہدایت کا نور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جب اللہ کا یہ بندہ مکمل طور پر گناہ سے ہٹ جاتا ہے، یہ نیکی پر سکون پانے لگتا ہے۔ اللہ نے ایسے نفوس کے بارے میں اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، میرا ذکر کرنے والے، میری اطاعت کرنے والے، میرے حکم پر پابندی پر عمل کرنے والے، میری محبت کو حاصل کرنے والے، اب یہ تیرا قلب ایسا ہو گیا، یہ تیری جان ایسی ہو گئی، تیرا دل ایسا ہو گیا۔ یہ نفس جب نیکی کرتا ہے اس کو اطمینان ملتا ہے، جب یہ نیکی کرتا ہے اس کو سکون ملتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو بے تاب ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، اللہ سے اس گناہ کی توبہ کرنے لگتا ہے، اللہ کے سامنے گڑگڑانے لگتا ہے، اللہ کے خوف سے تو آنسو بہانے لگتا ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ توبہ کرنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اپنے قرب سے نواز دیتا ہے، اپنی محبت عطا کر دیتا ہے۔ ایسے نفوس کے بارے میں، ایسے دلوں کے بارے میں، ایسی جانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہ نفوس جو اطمینان والے بن گئے، وہ جانیں جو نیکی پر سکون پانے والی بن گئی، وہ قلب جو نیکی کو چاہنے والے بن گئے، اللہ ان سے مخاطب ہے۔ اور یہ اطمینان والے قلب کیسے پیدا ہوتے ہیں، کس طرح بنتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں جان لو تمہارے قلب اطمینان والے اللہ کے ذکر سے ہی بنیں گے، اللہ کی یاد سے بنیں گے۔ یہی وجہ ہے جتنے اللہ کے نبی آئے اپنی امت کو اللہ کے ذکر میں مشغول کر دیا، ان کا شغل اللہ کا ذکر ہو گیا۔ جتنے خدا کے ولی آئے اپنے مریدوں کو اللہ کے ذکر کی رغبت پیدا کی، اللہ کے ذکر میں مشغول کر دیا۔ جب مومن اللہ کے ذکر میں مشغول ہوا، اس کا دل پاک ہوتا گیا، نیکی کی طرف بڑھتی چلی گئی، گناہ سے نفرت پیدا ہوتی گئی۔ پھر ایسے قلوب کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوٹ آ میری طرف، اے دل جو سکون والا بن چکا، جو اطمینان والا بن چکا، وہ نفوس جو نیکی پر اپنے دل میں راحت محسوس کرتے، آ جاؤ میری طرف۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے، ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ نے اپنے پاک کلام میں اعلان فرما دیا، تم مجھ سے راضی ہوئے، جو میں نے چاہا وہ تم نے چاہا، جس کو میں نے پسند نہ کیا وہ کام تم نے چھوڑ دیے۔ اے میرے بندے، اے میری بندی، اگر تم میری رضا میں راضی ہو گئے،
میری خوشنودی میں راضی ہو گئے، جو میں نے چاہا اسی پر تم نے اپنے دل کو اطمینان دے دیا، اب اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں تم سے راضی ہو گیا۔ جس سے اللہ راضی ہو گیا اس نے تخلیق کے مقصد کو پا لیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، پس پھر داخل ہو جا میرے بندوں میں۔ ہم سے کوئی پوچھے تو کس کا بندہ ہے، ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن خدا کی قسم حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم نفس کے بندے ہیں، ہم شیطان کے بندے ہیں، اپنی خواہشات کے بندے ہیں۔ اب اللہ کے بندے کہاں ہے؟ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کا غلام ہوتا ہے، اپنی مرضیوں کو ختم کر دیتا ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتا ہے، وہ خدا کو راضی کیے بغیر سکون نہیں پاتا۔ وہ سارے اللہ کے ولی، اللہ کے صالح بندے اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر پاک کلام میں ارشاد فرمایا جن کی صحبت سے تم نے اس دل کو مطمئن بنایا تھا، جن کی صحبت سے گناہ سے دور ہوئے تھے، جن کی صحبت سے تم نے اللہ کا قرب پایا تھا، جن کی صحبت سے نیکی کرنا سیکھی تھی، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، تم پھر میرے ان نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ، فَادْخُلِي جنتی، تاکہ میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے مجدد ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ اس زمانے میں 2 قرآن پاک کے قاری تھے۔ جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے لوگ حیران ہو جاتے۔ ان کی زبان میں ایک سحر تھا، انہیں معلوم چلا ابو الحسن خرقانی خدا کا ولی ہے، جو ان کی صحبت میں جاتا ہے اس کا دل پاک ہو جاتا ہے، اسے اللہ کا قرب مل جاتا ہے، وہ اللہ کی راہ پہ گامزن ہوتا ہے۔ یہ دونوں قرآ، یہ دونوں قاری آپ کی صحبت میں گئے، وہاں پہنچے، آپ اپنے دولت خانے پر تھے، گرمی کا موسم تھا، شدید گرمی تھی، حضرت صاحب دولت خانے پر تھے۔ انہوں نے وہاں فقراء سے عرض کی گرمی بہت ہے، ہم یہاں دریا پہ نہا کے واپس آتے ہیں، ہم حضرت صاحب سے بیعت کرنے آئے ہیں، ان کی صحبت کے لیے آئے ہیں، تاکہ ہمیں وہ ہدایت کی تعلیم دیں اور ہمارے گناہ چھوٹ جائیں، ہم اللہ کے اطاعت گزار بندے بن جائیں۔ وہ دونوں دریا پر چلے گئے، اپنے کپڑے اتار کر کنارے پر رکھے اور دونوں دریا میں اتر گئے کہ غسل کر کے گرمی کی شدت کو کم کیا جا سکے۔ حضرت باہر آئے، حکرا نے کہا حضرت 2 مہمان آئے تھے اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے، آپ کی صحبت کے لیے۔ آپ نے پوچھا کہاں ہے؟ کہا وہ کہتے تھے گرمی بہت ہے، ہم دریا میں نہا کے آتے ہیں۔ آپ ان کے لیے کھانا لائے تھے، آپ نے کھانا خانقاہ میں رکھ دیا اور انہیں بلانے کے لیے آپ باہر نکلے، دیکھا تو جو کپڑے اتار کے پانی میں اترے تھے ان کپڑوں پر شیر بیٹھا ہوا تھا اور وہ دریا میں اترے ہوئے تھے۔ جیسے وہ باہر نکلنے کے لیے کھڑے ہوتے، اپنا جسم باہر ظاہر کرتے، شیر کھڑا ہو کے حملہ ہونے کی کوشش کرتا۔ آپ نے دیکھا، قریب چلے گئے، شیر کو کان سے پکڑا، کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرے مہمانوں کو تنگ کرتے ہو؟ شیر دم ہلانے لگا، گردن جی نیچے گری۔ آپ نے کہا چلو نکلو، بے ادب، میرے مہمانوں کو پریشان کرتے ہو۔ شیر نے دم ہلاتے ہوئے، اپنی گردن جھکاتے ہوئے وہاں سے راہ لی اور جنگل میں نکل گیا۔ یہ دونوں قاری دیکھ کے حیران ہو گئے، کہا حضرت یہ شیر درندہ، یہ آپ اس سے ڈرے نہیں، نہ اس نے آپ پہ حملہ کیا، حالانکہ ہم جیسی گردن پانی سے نکالتے تھے یہ کھڑا ہو کے حملہ کرنا چاہتا تھا۔
ہم پھر پانی میں غوطہ لگا دیتے تھے۔ یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے استاد نے تم پر محنت کی اور تم نے کوشش کی، تم اچھے قاری بن گئے۔ جب تم قرآن پاک پڑھتے ہو لوگ سن کے حیران ہوتے ہیں، اللہ نے تمہیں اچھا قاری بنا دیا، لیکن میرے استاد نے مجھ پر محنت کی، اب مجھے اللہ کا ذکر سکھایا، پاکی دل کو نفس کو پاک کرنے کا طریقہ سکھایا، میرے استاد نے مجھے یہ تعلیم دی، میں نے اس پہ کوشش کی، میں نے مجاہدہ کیا، تمہاری کوشش سے تمہارا گلا صاف ہو گیا، تم اچھا قرآن پاک پڑھتے ہو، اور میرے مرشد اور میرے استاد کی تعلیم سے جو میں نے کوشش کی، اللہ نے مجھے میرے دل کو اچھا کر دیا۔ جب دل اچھا ہو جاتا ہے بندہ اطاعت گزار ہو جاتا ہے، بندہ اللہ اس کے رسول کے احکام کا عامل ہو جاتا ہے، جب قلب پاک ہو جاتا ہے اسے اللہ کا قرب مل جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ اس کے رسول کا اطاعت گزار ہو جاتا ہے ساری مخلوق اس کی اطاعت کرنے لگتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ باطن کی پاکی کا معاملہ ہے، یہی بات ہے میرے بھائی میرے بیٹے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا ذکر اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا تو آپ نے ارشاد فرمایا یتلو علیہم آیاتی، میرا نبی کیا کرتا ہے، میرا رسول کیا کرتا ہے، یہ تم پر قرآن پاک کی آیتیں پڑھتا ہے اور تمہیں قرآن پاک سکھاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے باطن کو یزکیہم، تمہارے باطن کو پاک کرتا ہے، تمہارے دلوں کو پاک کرتا ہے، تمہاری نفوس کو پاک کرتا ہے، بندے کی خواہشیں نیک ہو جاتی ہیں، بندے کے خیالات نیک ہو جاتے ہیں، بندے کے اعمال نیک ہو جاتے ہیں، اور جب بندہ اللہ کی اطاعت میں آ جاتا ہے اللہ کی ساری مخلوق اس کی اطاعت کرنے لگتی ہے۔ جتنے اللہ کے ولی گزر گئے، جتنے اللہ کے صالح بندے گزر گئے، ان کے احوال پڑھ کے دیکھو، خدا کی قسم خدا کی مخلوق نے ان کی ایسی اطاعت کی۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ اللہ کی ولیہ ہے، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ان سے ملاقات کے لیے گیا، میں نے کیا دیکھا، حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ آپ نے جائے نماز بچھاوا بچھا کر نماز پڑھ رہی ہیں، آپ تو نماز میں مشغول ہیں، لیکن آپ کی بھیڑیں آپ کی بکریاں اسے بھیڑیے چرا رہے ہیں۔ جیسی کوئی بھیڑ ریوڑ سے ہٹتی ہے، بھیڑیا ایک دم آواز نکال کے اس کو گھیر کر پھر ریوڑ سے ملا دیتا ہے۔ میں دیکھ کے حیران ہوا، میں نے کہا یہ بھیڑیے تو بھیڑوں کو کھا جاتے ہیں، لیکن یہ کیا قصہ ہے کہ رابعہ کی بھیڑ بکریاں ان کو بھیڑیے چرا رہے ہیں، وہ ان کو تحفظ دے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئی آپ نے سلام پھیرا، میں نے کہا رابعہ تمہیں یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے، پوری دنیا کا قانون ہے بھیڑیے بھیڑوں کو کھا جاتے ہیں، لیکن یہ تیری بھیڑوں کی رکھوالی بھیڑیے کرتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حسن بصری جب سے میں نے اللہ سے صلح کی ہے اللہ کی ساری مخلوق نے مجھ سے صلح کر لی ہے۔ میرے بھائی میرے بیٹے یہ تزکیہ نفس اسی کا نام ہے۔ جب باطن پاک ہو جاتا ہے، جب دل پاک ہو جاتا ہے، جب نفس نیکی کو قبول کرنے لگتا ہے اور بے حیائی اور گناہ
گناہ کے کاموں کو چھوڑ کر یہ بندہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے لگتا ہے، اللہ کی جتنی مخلوق ہے اس بندے کی تابعدار بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ ہمارے نفوس کو بھی اپنے حکم کے تابع کر دے، ہمارے نفوس کو اس بات پر چین اطمینان دے دے جو تیری رضا کے کام ہیں۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، یہ دل اللہ کے ذکر سے اس طرح بنتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی یاد کرو، اللہ کی اطاعت کرو، تاکہ ہمارے قلب بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر سکون پکڑ لیں۔ وما توفیق الا باللہ۔